مجبوری کے تحت آپ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، مجبوری کے ساتھ آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو مردوں کے افیئر کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہے؟ جس لیول پہ شادی کی تھی اور ایک دوسرے کو سلیکٹ کیا تھا، جب وہ والی ٹریٹس، خصوصیات اینڈ کوالٹیز بدلتی ہیں تو ایک دوسرے کے اندر انٹرسٹ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے زمانہ بدل رہا ہے اس طرح سے ہم ہیومن کنیکشنز اور آپس کی جو محبت اور آپس کے جو رشتے تھے ان میں بڑی دوریاں آ گئی ہوئی۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو صرف محلے کی لڑکی میسر تھی، اب جو ہے وہ آپ جا کے واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے گروپس بنے ہوتے ہیں، آپ کا جو انسٹاگرام ہوتا ہے، سوشل میڈیا ہوتا ہے، ایک دم آپ کا میاں آپ کو کہے گا میں تو تم سے اچھی سی بات کر رہا تھا، تم کیوں لڑ پڑی ہو، ایکسٹرا میرٹل افیئر کیوں ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو شادی ہے یہ ایک ٹریڈیشنل رسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ماڈرن رسم ہی نہیں ہے۔ ڈیورسز اس لیے ہو رہی ہیں، یہ مرد آج کل کے اتنے لیزی ہو گئے ہیں، انہیں عادت پڑ چکی ہے عورت کا کھانے کی۔ جو عورت ہوتی ہے نا اس کے وہ کبھی سیدھی بات نہیں کرتی، کیا کریں گے فون چیک کر کے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو نا تو اس کا پہلے 10 سٹیپ سوچیں۔ یہ آپ کی بغیرتی ہے کہ اگر آپ اتنی ساری عورتوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جب مووی سٹارٹ ہوتی ہے شادی کے بعد، when you are living under one roof، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے باتھ روم کے ہیبٹس کیا ہیں۔ السلام علیکم، کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں زینب یوسف، اور آج کی ہماری گیسٹ انتہائی انٹرسٹنگ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی صاحبہ بھی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ایکسٹرا میریٹل افیئرز اتنے کامن ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اخلاقیات کی گرائی، اور کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمیشہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن گلوبل ہو گئی ہے ورلڈ، ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، ہر چیز سرفیس پہ آ جاتی ہے۔ پہلے چیزیں جو دبی ہوئی ہوتی تھیں اب وہ گھر گھر میں ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے، اور اسلام اور اپنے مذہب سے جب دوری ہو جاتی ہے، اور جو یہ جنریشنز اب آ رہی ہیں یہ ساری ٹیکنیکلی ایوالوڈ ہیں، ان میں ہیومن کنیکشنز اور آپس میں ہیومن جو رابطے ہیں، اور ماں باپ کا بچوں سے دوری اتنی ملٹی فیکٹوریل ہے نا، اتنے زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ اور مین وجہ جو میں اگر آپ کو بتاؤں تو جس طرح سے زمانہ بدل رہا ہے اس طرح سے ہم ہیومن کنیکشنز اور آپس کی جو محبت اور آپس کے جو رشتے تھے ان میں بڑی دوریاں آ گئی ہوئی، لوگوں کے اندر ایک آگے بڑھنے کی، چاہے وہ پیسے میں ہو یا ریلیشن شپس کی خوبصورتی کی کمی، ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل کر ایک کھچڑی سی پک گئی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو پورا سماج ہے وہ اوپر جانے کی بجائے، جیسے جیسے ٹیکنیکلی اوپر جا رہا ہے نا ویسے ویسے ایک دوسرے کے کنیکشنز میں، محبت میں، رشتوں میں نیچے جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو صرف محلے کی لڑکی میسر تھی، اب جو ہے وہ آپ جا کے واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے گروپس بنے ہوتے ہیں، آپ کا جو انسٹاگرام ہوتا ہے، سوشل میڈیا ہوتا ہے، وہاں پہ اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے خوبصورت فیک پکچرز بھی لگا لیتے ہیں، لائک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اچھی اچھی پکچریں لگائیں گے، آپ کو وہاں سے لائکنگ ہوگی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کنیکشن کریٹ کریں گے۔ اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا آدمی، عورتیں، اب عورتیں بھی اس دوڑ میں آ گئی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں، کیونکہ تھوڑا سا اکنامکس اگر آپ دیکھیں، فائنینشیل بہت زیادہ اسٹرین ہے معاشرے کے اوپر، تو وہ شارٹ کٹ مارنے کے لیے جتنی ویلیوز کو ہمیں، جتنی ہماری اقدار ہیں ان کو اہمیت دینے کی بجائے نا ہم صرف دولت کو دے رہے ہوتے ہیں یا ان چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں جو بہت سپرفیشل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ کہ عورتیں تو صرف مجبوری کے تحت کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر مرد جان بوجھ کے اپنی بیوی کے علاوہ موسٹلی مردوں کو اور زمانے کی ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب بھی زندگی میں کوئی آپ چوائسیز لیتے ہیں تو وہ مجبوری کبھی نہیں ہوتی، وہ کانشیس ڈیسیژنز ہوتے ہیں۔ غلطی یا مسٹیک ایک دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن جب بار بار آپ وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیں نا کہ عورت جو ہے وہ صرف ایک مجبوری کے تحت کرتی ہے، تو عورت بھی تو کوئی چوچی روٹی کو چوچی نہیں کہتی نا کہ آپ عورت کو یہ کہہ دیں کہ جی وہ مجبوری کے تحت آپ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، مجبوری کے ساتھ آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ کو برداشت کر سکتے ہیں،
مجبوری کے تحت آپ بہت زیادہ گھر میں اگر آپ کی عزت نہیں ہو رہی, آپ کو مار پڑ رہی ہے, آپ کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو ساری آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, یا آپ کا جو پیچھے سے ماں باپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ کہیں کہ بیٹا جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ہم تمہیں واپس قبول کر لیں گے, تم سارا کچھ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ, اس کو ہم مجبوری کہتے ہیں. مگر موسٹلی اگر لیکن ہم دیکھیں ہم شاید بہت اس کو اس پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں جہاں عورتیں بھی لبرل ہیں, وہ کام کے لیے جاتی ہیں, ان کا افیئر ہو سکتا ہے. مگر اگر ہم اپنی سوسائٹی میں جنرلائز کریں چیزوں کو, ایسی عورتیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں سال ہر سال اپنے مردوں کی خدمت کر رہی ہیں, موسٹلی مردوں کے افیئر باہر ہوتے ہیں, عورتوں کے نہیں ہوتے. سو مردوں کے افیئر کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہے؟ کہاں کمی آ رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو وہی بات کنٹینیو کرنے جی لگی جی تھی کہ مجبوری کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ آپ کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پہ ایموشنلی باؤنڈ ہوتی ہیں. ان کو گھر میں اگر محبت نہیں مل رہی, بہت زیادہ عورتیں جو اس غلط راستے پہ نہیں جائیں گی, لیکن بہت زیادہ عورتیں یہ بھی سوچ سکتی ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ فائنڈ دا شارٹ کٹ, ہم نے اپنے ریلیشن شپ یا اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا, یا ہم نے کوئی قربانی نہیں دینی. آدمی جو ہوتے ہیں وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کے جو ہم کسی بھی چیز کو کنڈون یا جسٹیفائی نہیں کر سکتے بیڈ بالکل. بیہیویئر کو, لیکن آدمیوں کے لیے یہ کام آسان ہوتا ہے, کیونکہ ہاں آدمیوں کا جو رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں پہ افیئر چلا بھی لیا تو ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ دوبارہ گھر جا سکتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے ان کو واپس. جبکہ عورت کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کام کرتے ہوئے پکڑی گئی تو بہت کم چانسز ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں, کہ اس کو معاف کر دیا جائے بالکل گا. تو آدمی ہو یا عورت ہو, کام جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن دیر آر سو مینی فیکٹرز جو اتنے لیول پہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے راہ روی بھی ہے, گھر میں ایک دوسرے کی عزت کی کمی ہے. اگر آپ نے جس لیول پہ شادی کی تھی اور ایک دوسرے کو سلیکٹ کیا تھا, جب وہ والی ٹریٹس, خصوصیات اینڈ کوالٹیز بدلتی ہیں تو ایک دوسرے کے اندر انٹرسٹ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ میں بائیورنٹیکل ہارمون اسپیشلسٹ ہوں, اور میں تو یہ خاص طور پہ کہتی ہوں کہ جو عورت اور آدمی ہوتا ہے ان کا جو ایج کرنے کا جو کرو ہے, جس طرح سے وہ ایج کرتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں. عورت میں زیادہ آتی ہیں, آدمیوں کے ہارمون ذرا اسٹیبل ہوتے ہیں. تو 40s میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں کتنی گرے ڈیورسز ہو رہی ہیں, اس کی بہت میجر وجہ جو ہے وہ فزیکل چینجز بھی ہیں. عورت کے اندر فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لبڈو لیول کم ہو رہا ہوتا ہے عورت کا جلدی ایج کرنے سے. بڑی انٹرسٹنگ, میرا فیوریٹ ٹاپک آپ نے بات شروع کی ہے. دیکھیں یہ تو ایک آپ کی ایک سرٹن ہارمونس کے ساتھ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آدمی اور عورت, آدمیوں میں اور عورتوں میں کیا ہوتا ہے, جو ہارمون یہ آپ کو خصوصیت دیتا ہے, سب سے میجر ہارمون کی بات کر لیتے ہیں جو ٹیسٹوسٹیرون کے لیول ہوتے ہیں. یس اٹ از. آدمی جو ہوتا ہے اس کے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول بہت حد تک سٹیبل ہی رہتے ہیں. اگر وہ ایج کرتا ہے تو 50s کے بعد جا کے 40s میں جا کے تھوڑے کم ہوتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آدمی کو مینوپاز ہو گیا. بالکل. جبکہ آدمی کا ورڈ جو میڈیکل ٹرمنالوجی میں یوز ہوتا ہے اینڈروپاز ضرور یوز ہوتا ہے, لیکن وہ بھی بہت زیادہ اگر میڈیکل لنگو میں دیکھا جائے تو کبھی کبھی ہم اسے مس نومر کہتے ہیں. جن کا ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کم ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں جی کہ وہ بہت سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے. جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو اللہ میاں نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ ایک سرٹن اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہوگا, پیک پہ ہوں گی جب ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے 20s 30s میں, اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے ہارمون کم ہوتے ہیں. جو ان کا عورتوں کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ان کو یہ ڈیزائر دیتا ہے ٹورڈز اپنے آدمی کی طرف, وہ ایکچولی 40s میں جا کے سیم ہوتا ہے, زیادہ کم نہیں ہوتا ہے. ایسٹروجن کم ہو رہا ہوتا ہے جو ان کا فیمیل ہارمون ہوتا ہے, تو بیلنس خراب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جب بیلنس خراب ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کی زیادتی کی وجہ سے عورتیں ہائپر سیکشول, اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اب تو ہمارے بچے جو ہیں بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم زیادہ فری ہیں, ہمارے جو ان لاز ہیں ان سے ہمیں چھٹی مل گئی ہے. ارلی 40s میں جا کے کبھی کبھی وہ زیادہ ڈیزائر کرتی ہیں, اچھا. لیکن کچھ یہ کم عورتیں ہوتی ہیں. جو Okay. میجورٹی عورتیں ہوتی ہیں ان کی یس ہارمونل چینجز اور امبیلنس کی وجہ سے سیکشول ڈیزائر کم ہو رہی ہوتی ہے. خالی یہ وجہ نہیں ہوتی, فزیکل کے ساتھ ساتھ جو عورت ہے وہ ایک ایموشنل کریچر ہے. اگر اس کو سرٹن ریکوائرمنٹ نہ ملے اپنے ہسبینڈ سے, محبت نہ ملے, عزت نہ ملے, آپ کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں, آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر وہ ایسی چیزیں آپ کو اپنے ہسبینڈ سے نہ مل رہی ہوں تو اس کو اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا, اور جب عورت کو اپنا آپ اچھا نہیں لگتا تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جس آدمی کے ساتھ ہے اس کو پسند کرے.
جب اس کا من پسندیدہ آدمی نہیں ہوتا تو پھر آپ جو مرضی کر لیں وہ اس کی طرف انٹرسٹ شو نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پہلے ایموشنز کو لے کر چلتی ہے. آدمی جو ہوتا ہے وہ جس طرح سے اس نے پہلے سلیکٹ کی، او میری بیوی جو ہے بڑی خوبصورت ہو، ایزی آن آئیز ہو، دکھنے میں اچھی لگتی ہو، تو پھر بعد میں جو عورتیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی اپنا خیال نہیں رکھتی، ان کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ان کا بھی قصور نہیں ہے. ایک تو یہ کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا سپورٹ سسٹم کبھی کبھی نہیں ہوتا، اور ہمارے جیسے معاشرے میں ان لاز کا بھی کافی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ 30-40 میں جاتی ہیں تو ان کو ایک دم خیال آتا ہے جی کہ ہمارا وزن کتنا بڑھ گیا ہے، ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ چینجز آتی ہیں ہارمونل. اور ہم سارے لوگ جو ہیں نا، ہم یہ بہت میجر بات، ایک بیسک چیز ہے جو بھول جاتے ہیں کہ عورت 40s میں جا کے ہارمونل چینجز میں سے گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایموشنل چینجز آئیں گی. ایموشنل چینجز میں آتی ہیں اس کو بہت غصہ آتا ہے، ایک دم آپ کا میاں آپ کو کہے گا میں تو تم سے اچھی سی بات کر رہا تھا، تم کیوں لڑ پڑی ہو، تم اتنی اریٹیبل کیوں ہو رہی ہو، تمہیں یہ کیوں بچوں پہ غصہ آتا ہے. 40s میں جا کے آپ اپنے رشتے خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں، عورتیں اپنی دوستوں سے لڑتی ہیں، وہ سارا پیری مینوپاز کہتا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، بات بات پہ میں رو پڑتی ہوں. وہ ہم ان کو ڈال دیتے ہیں اتنی ساری میڈیسنس پہ، یہ کہہ کے کہ جو آپ کو ڈپریشن ہوگی، انگزائٹی ہوگی، ایکچولی ان کو پیری مینوپاز چل رہا ہوتا ہے. اگر صرف آپ کو یہ پتا ہونا کہ 40s میں عورت کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ہسبینڈ اگر یہ چیز سمجھ جائے، اگر اچھا محبت کرنے والا ہسبینڈ ہے جو کہ ہونا چاہیے، اللہ سب کو نصیب کرے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے کہ اس ٹائم پہ میں تو اسٹیبل ہوں. آدمی کا کیا ہے، اس نے فائنینسز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پیسے کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. 40s میں جا کے اس کے پاس بلکہ پیسہ آ جاتا ہے، زیادہ فریڈم آ جاتی ہے، وہ زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے لو جی میرے پاس پیسے ہیں، اب تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. عورت بیچاری یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے، اگر وہ اپنا خیال 40s میں نہیں رکھے گی، ایموشنلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، نیگیٹیوٹی سے دور رکھے. کمپینین شپ جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ. کہتے ہیں نا جی اٹس اوکے ٹو بی الون بٹ اٹس ناٹ اوکے ٹو بی لونلی. کیونکہ اگر آپ کی جو ذہنی تنہائی ہے وہ آپ کو خراب کر دے گی. آپ کا جو مرنے کی شرح ہے اور جو آپ کو مینٹل ڈیزیز اور سیوسائڈ آئیڈیشن، یہ ساری سائیکائٹرک ڈس آرڈر ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سوشلی اتنے انگیجڈ نہیں ہوتے، اپنے پیار محبت کرنے والے ان کے ساتھ نہیں ہوتے. ان کی مینٹل ویل بینگ بہت خراب ہو جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے. یہ جو عورت اور آدمی بنایا ہے نا اللہ میاں نے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک میرا پرسنل اوپینین کہ جو شادی ہے ہمارے آج کل کے زمانے میں کیا کیا ہوا انہوں نے، ایکسٹرا میرٹل افیئر کیوں ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو شادی ہے یہ ایک ٹریڈیشنل رسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ماڈرن رسم ہی نہیں ہے. یہ جو ہم نے ماڈرنزم کا تڑکا لگاتے ہیں نا کہ ہم نے کام کرنا ہے، عورت نے، ہم نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، یہ سیکنڈری ہوتا ہے. جب آپ کسی شادی کو شادی سمجھ کے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے، شادی ایک ادارہ ہے جس میں بے تحاشا ذمہ داریاں ہیں. شادی آپ تب کریں جب آپ ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں شادی کروں گی یا کروں گا تو مجھے بچے بنانے ہیں، مجھے بچے بنانے کے بعد ان کو پالنا ہے، مجھے وہاں پہ ان لاز ہوں گے، وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے رشتے ہوں گے ان لاز کے. مجھے یہ سینس آف ڈیوٹی سنبھالنی ہے. مجھے جب بچے پیدا کرنے ہوں گے تو بڑی قربانیاں دینی ہوں گی. مجھے ان کو ریز کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بہت قربانی کرنی ہوگی، ایز اے مدر، ایز اے فادر. فادر پیسے کمائے گا، عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالے گی. اب اس کے اندر آپ لگائیں ماڈرنزم کا تڑکا، اس میں یہ ہو جائے گا کہ عورت کہتی ہے جی میں نے کام کرنا ہے، میں نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، میں نے بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے، میرے پاس بھی ایک ہی زندگی ہے، میں کیوں قربانیاں دوں ساری. اس کو کہیں گے نا کہ ہم تھوڑا سا اوپر سے آ کے ماڈرنزم ضرور ہو سکتی ہے. آپ اس کے اندر میجر ٹریڈیشن کو قائم رکھیں تاکہ جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے وہ خراب مت ہو. اور اس کے بعد پھر اگر ہسبینڈ اور جو بیوی ہے اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان لاس کے ساتھ چلیں گے، اپنے ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ چلیں گے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. آج کل الٹا ہو گیا ہوا ہے، آج کل جو ہے شادی کو ماڈرن بنا دیا ہوا ہے. شادی بالکل ماڈرن نہیں ہے، شادی ایک ٹریڈیشنل پرانی روایت ہے. کہتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. یہ وہ والی روایت ہے جس کو ہم نے بنایا ہے صدیوں سے
انسان نے, اور یہ چل رہی ہے کلچر کے اندر. اب ماڈرنزم میں یہ ہوا کہ انہوں نے شادی کو یہ سوچ لیا کہ ماڈرنزم زیادہ ہے, اور جو اس کے اندر روایات ہیں شادی کی, جس کے لیے مین شادی کی جاتی ہے, وہ کم ہے. میں نے یہ کہا کہ پہلے آپ کو ٹریڈیشنل شادی کے ادارے کو سمجھیں کہ وہ ٹریڈیشنل ہی ہے, اس کے اندر رولز بتا دیے گئے ہیں, ڈیفائن کر دیے گئے ہیں کہ یہ آدمی کا رول ہے اور یہ عورت کا رول ہے. اور اب جو ہے کنفیوژن اور ڈیورسز اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ رولز ریورس بھی ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے رولز کو سمجھا بھی نہیں جا رہا ان دا نیم آف ماڈرنزم. میں بالکل ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شادی کبھی بھی ماڈرن ہونے کے لیے نہیں تھی. شادی ہمیشہ سے ایک روایت ہے, شادی ہمیشہ سے ایک ادارہ ہے. اچھا, آپ نے یہاں پر کہا کہ عورتیں بھی آ گئی ہیں میدان میں, کیا ہم یہ کریں گے اور اس وجہ سے ماڈرنزم کا تڑکا لگا اور شادیاں خراب ہونا شروع. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماڈرنزم بڑی چیز بنا دی ہے آج کل کے زمانے میں, اور شادی کی روایت کو چھوٹا بنا دیا بٹ جتنی میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور ریسرچ کی, اور شاید آپ پاکستان میں اتنا نہیں ہوتی ہیں, آپ کا اتنا انٹریکشن نہیں ہے, ایک نا عورت کبھی بھی اپنے آپ کو مشکل نہیں کرنا چاہتی, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ باہر نکلے اور جاب کرے, ٹھیک ہے. اور یہ مرد آج کل کے اتنے لیزی ہو گئے ہیں, انہیں عادت پڑ چکی ہے عورت کا کھانے کی. میں نے اتنی عورتیں دیکھی ہیں یار, ان کے آدمی گھر بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں کما رہی ہیں بیچاریاں, ٹھیک ہے. کس کا دل کرتا ہے ایک بچہ بھی ہو آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کی اولاد ہو, آپ باہر جاؤ کماؤ, آپ گھر بھی سنبھالو. یہ جو عورتیں کہتی ہیں ہم ایکول ہونا چاہتی ہیں, وہ ایکول کس سینس میں ہوئی ہیں؟ وہ تو پرانا جو ان کی ذمہ داری تھی وہ بھی کر رہی ہیں, اور مزید ذمہ داری ان کے سر پہ آن پڑی ہے کہ وہ بچے بھی پال رہی ہیں اور وہ یہ بھی کر رہی ہیں. اچھا, یہ سب کرنے کے باوجود بھی میں آپ کو سناتی ہوں ایگزامپل. میں نا اپنے ہیئر ڈائی کروانے گئی تو مجھے عورت کہتی, میں نے کہا آپ کی کیسی لائف ہے, کیا کرتی ہیں آپ؟ کہتی بیٹا میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑتی ہوں, آپ نا ایک مرد کو نا کمانے کی عادت کبھی نہیں ڈالنا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتی میرا ہسبینڈ ہے, جب سے میں نے سیلون کھولا نا اپنا, ماشاء اللہ اس کا بہت اچھا سیلون, کہتی وہ بیٹھ گیا گھر کے, میری بیوی تو ایزیلی کما لیتی ہے, ایک ڈائی کرتی ہے 20-25 ہزار آ جاتا ہے. کہتی وہ بیٹھ گیا اور اس کا پھر نوکرانی سے چل پڑا. کہتی میں نے گھر بنا کے اس کے نام لگوایا تھا ہسبینڈ کی, اور وہ نوکرانی کو شادی کرنے کی باتیں کر رہا تھا, اور پھر لیٹر آن اس عورت نے کیا کیا کہ اس گھر کو اس پہ دے دیا لیز پہ, کچھ کرا کے کہ اس کے پیسے پکڑ لیے کہ میرا ہسبینڈ اب شادی نہ کرے. اچھا, یہ اتنی ساری ایگزامپلز ہیں کہ عورتیں نہیں کمانا چاہتی. یہ کون کمانا چاہتا ہے باہر نکل کے؟ ڈفرینٹ طبقات کی بات ہے. اب ہوا یہ کہ ان دا نیم آف فیمنزم یہ باتیں اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہیں, جس کا افیکٹ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. اب عورت باہر نکلی, اس نے ایک سرٹن طبقے نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے ہمیں خود سے کمانا ہے, ہمیں اپنی پاور کو وومن امپاورمنٹ کے نیم پہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اس میں چیزیں ٹوسٹ ہو گئی, اور ایک جو ہمارا خاص طور پہ جو کلچر ہے اور جو ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ ٹوسٹ ہوتا گیا. جو نیچے تک میسج پہنچا وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ اچھا کماؤ, تم ہمیں بھی کھلاؤ اور ہم بھی کھائیں. آدمی اس کی وجہ سے جو ہے اخلاقیات کی کمی, گھر کی ٹریننگ کی کمی اور مذہب سے دوری, اپنے رولز ریورس ہو گئے. جب رولز ریورس ہو جاتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ میجر انسٹیٹیوشن اینڈ سینس آف ڈیوٹی کو سمجھ کے ایک کام کرنا چاہیے. جب آپ کی ڈپینڈنسی نہیں ہوگی ایک دوسرے پہ, وہ رشتہ کیسے نبھے گا؟ میں بھی کہتی ہوں ایگزیکٹلی عورت کی وہ رول پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ اپنے رول ڈیفائن کر لیتے ہیں تو اوپر سے آپ جو مرضی کریں. جب آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اب جس طرح سے آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ باہر جانا بھی چاہتے ہیں, آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہتے ہیں, تاکہ جب کوئی برا وقت آ جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. اگر آپ خود اپنے پیسے نہیں کماتے یا آپ کو پوٹینشیل نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے تو اگلے کو بھی پتہ ہوگا بھی یہ چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے, تو اس بندے کو جوتے بھی زیادہ پڑتے ہیں. تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بھی آج کل کے زمانے میں امپورٹنٹ ہے. ٹو دا پوائنٹ, ہسبینڈ وائف والی بات پہ, ایک عورت کی تعریف کتنی ضروری ہے کہ ایک مرد اسے اٹینشن دے اور ڈیلی بیسس پہ تعریف کرے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں, اور آپ اس سے پتہ ہو آپ نے کیا پہنا ہے. اس بات پہ اتنی لڑائی ہو جاتی ہے کہ یار آپ کو یہی نہیں پتا میں نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں. وٹ ڈو یو سے؟ صرف ایک طرف کیوں, جس طرح عورت کو سننا اچھا لگتا ہے یہ کہ میں اچھی لگ رہی ہوں اور میری تعریف کی جائے,
آدمی کو بھی اچھا لگتا ہے. ہم آدمیوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. ہم جو ہے نا آدمیوں کو کبھی صرف مردانگی کے جو یہ تو مرد ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے. آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے سننا کہ میری بیوی نے دیکھا, اور وہ کبھی کبھی سرپرائزڈ ہو جاتے ہیں, چاہے منہ سے کچھ نہ کہیں کہ اس نے مجھے نوٹس کیا ہے. اور اس کے ساتھ آدمی کو یہ بھی بڑا پسند ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے. نہیں تو یہ رسپیکٹ چیز وغیرہ تو پسند ہے, لیکن ایک نیچرل فینومینا, آپ اس کو سمجھے نا, ایک عورت ہے وہ بنی اس چیز کے لیے ہے کہ اسے تھوڑی سی اٹینشن دی جائے. جب ناراضی ہو تو مرد کا کام ہے عورت کو منا لے, ناٹ ان ایکسٹریم کیسز, بٹ دیکھیں نا یہ ایک ریئل سا فینومینا ہے کہ عورت جو ہے نا انٹرنلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے جتنا مرد ہوتا ہے. سو اسی پوائنٹ پہ رہیں کہ از اٹ امپورٹنٹ. نہیں, ہم اس پوائنٹ پہ کیوں رہیں گے, ہم ہر چیز کو ایکسپلور کریں گے. اور میں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہوں, دیٹس واٹ آئی ڈو ایز اے سرٹیفائڈ لائف کوچ, کہ جتنی چیزیں عورت کے لیے امپورٹنٹ ہیں اتنی آدمی کے لیے بھی پرائرٹیز ہیں, اور اس کے لیے بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ آپس میں نبھتی تب ہے جب آپ دونوں اپنی اپنی چیزیں ٹیبل پر لے کر آ رہے ہوں. اب لڑکی کو یہ چیزیں سننا پسند ہیں, اس جو عورت ہوتی ہے نا اس کے وہ کبھی سیدھی بات نہیں کرتی. اس نے جو ایک کام کرنا ہے وہ گھما پھرا کے ادھر ادھر سے کرتی ہے. وہ اگر کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا, کبھی کبھی وہ چاہ رہی ہوتی ہے نخرے دکھانا, اور نخرے بھی اسی کو دکھا رہی ہوتی ہے جو اٹھا رہا ہوتا ہے. مرد کی خصوصیت مردانگی میں یہ ہے کہ وہ اس کے تھوڑے نخرے اٹھائے جی جی, اور اس کی جو ہے تعریف کرے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرد کرتا ہے, اور اس عورت کی جس کو پسند کرتا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ عورت بد زبان ہے یا اس کو لفٹ نہیں کراتی, اس کی عزت نہیں کرتی, اس کے لیے بھی تو کوئی چیزیں امپورٹنٹ ہے نا, تو وہ پھر ایسی بندی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا, پھر وہ چاہے جتنی مرضی تیار ہو کر آ جائے. نہیں ایسی تو بندی کی اپنا بات ہی نہیں کر رہے ہم. تو اگر آپ صرف نیچرل اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم یہاں بیٹھے بات کیا کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے ہم تو ہر برے بندے کی بھی بات کر رہے ہیں نا, کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یس عورت کو سننا پسند ہے, اپنی تعریف کرنا پسند ہے. جو آپ کا سلک ہے, جو آپ کا زیور ہے, وہ عورت کے لیے ہی بنایا گیا. اور بائی نیچر ویسے تھوڑی عورت گریڈی بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی اس کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے گفٹس دیں میرے. اچھا یہ اس کو کہتے ہیں لینگویج ہوتی ہیں آپ کی, جو لو لینگویجز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے تعریف سننا پسند ہوتا ہے ان کو, جس طرح مجھے نہیں پسند. میں آپ کو پرسنل بات بتا دیتی ہوں کہ مجھے ایکسٹرنل ویلیڈیشن نہیں چاہیے. مجھے نہیں پسند کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کتنی خوبصورت یو ہوں. بلیو ان ایکشنز. I believe in service. مجھے یہ آج کل تو ایٹ لیسٹ نہیں آج کل تو یہ ہو گیا ہے, لیکن ایک بندہ وہ صرف باتیں کی جا رہا ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, تو آپ کو غصہ آنے لگتا ہے یار. تعریف کرنے والے تو 1000 لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ بیوٹیفل ہو, یس آئی ایم, تو آپ میرے لیے کیا اسپیشل کر رہے ہو. لینگویج ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے, اینڈ دے گیٹ ویری ایکسائٹیڈ کہ میری تعریف کی جا رہی ہے کہ میں نے اچھے کپڑے پہنے. کچھ لوگوں کے لیے سروس اورینٹیڈ ہوتے ہیں وہ, کہ میرے لیے آپ نے گیس ڈال دی, اتر کے پیٹرول بھر دیا ہے, تھوڑے سے کام کر دیے ہیں گھر کے, تو مجھے لگے گا کہ ہی از پیئنگ اٹینشن ٹو می. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ورڈز آف افرمیشن جو ہوتے ہیں, ورڈز آف پریز جو ہوتے ہیں, جس میں آپ یہ کہہ رہے, تو یہ سارا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹچنگ پہ بلیو کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کڈلنگ کرنی ہے, ایک دوسرے کو ٹچ کرنا ہے تو ہمارا کنیکشن اچھا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بالکل بھی ٹچ نہ کیا جائے, دور دور سے بات کی جائے, ہمیں اپنی اسپیس چاہیے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اس کی لو لینگویج کیا ہے. اس کے اوپر بڑی خوبصورت بک لکھی ہوئی ہے, میرے خیال رومی نے لکھی ہوئی ہے, کہ لو لینگویج کیا ہے. یہ رومی نے لکھی ہے یا آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن اینی ویز میں اس پہ اس کے اندر لو کا یہ لینگویجز ہیں یہ لو کی, جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے کے, کیونکہ چیزیں دیکھو ریلیٹیو ہوتی ہیں, چیزیں کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے میرے لیے امپورٹنٹ نہ ہو. آج کل کے زمانے میں میجورٹی لوگوں کے لیے جو اکنامیکل اسٹیٹس ہوتا ہے, جو ان کے لیے پیسہ ہوتا ہے, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. ان کے لیے سب سے پہلے جو ہوتی ہے ایجوکیشن, بیک گراؤنڈ جو ہوتی ہے فیملی کی, وہ میٹر کرتا ہے. اور وہ پھر فیوچر کے اوپر دھیان انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ آگے جا کے کچھ کر لے گا, بس ذمہ دار ہونا چاہیے. اپنی رسپانسبلٹی کا اگر احساس ہو تو وہ بیسک بندہ اچھا ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اب عورت کمائے گی اور بندہ گھر بیٹھ جائے گا, یہ غیر ذمہ دار بندہ کر سکتا ہے. یہ کوئی بھی ایک ذمہ دار انسان سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ, جس نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میرا باپ کام کرتا ہے اور یہ میری مین رسپانسبلٹی ہے, جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے, وہ ویسے بندہ کس نام کا ہوا, مرد کا تو نام ہی نہیں ہوا نا جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے. عورتیں جو ہیں وہ ذرا ایموشنل کریچرز ہوتی ہیں, ان کو ذرا مزہ کرنے کی, نخرے دکھانے کی, ان کو اٹینشن کی, کریونگ کی, کہ میری بات سنی جائے, وہ ہوتی ہیں ٹر 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 بولنے والی. عورتوں کو بولنا پسند ہے, ان کو سنانا پسند ہے کہ بھئی میں نے آج سارے دن کیا کیا تھا. بہت زیادہ عورتیں جو ہیں جب وہ کسی سے ناراض ہوتی ہیں اور وہ چپ کر جاتی ہیں, ان کا چپ کرنا ریڈ فلیگ ہے.
تو عورتیں جب تک آپ سے بولتی رہتی ہیں، اپنی باتیں سناتی رہتی ہیں، دے آر اسٹل انٹرسٹیڈ ان یو. جب عورت جو ہے چپ میں کر تو جائے خاموش ہو جاتی ہوں. وہ بالکل چپ کر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ڈونٹ. یہ پہلی اس کی نشانی ہوتی ہے جب وہ چپ کر جائے، اس کا مطلب ہے وہ ریئلی ناراض ہے. اب وہ آپ سے نہیں لڑ جھگڑ رہی نا، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ لوز کر رہی ہے، اور وہ نہیں آپ سے پوچھ رہی کہ رات کو کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کس دوست کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ کو بار بار نیگ نہیں کر رہی فون کے اوپر. اس کا مطلب اس کا انٹرسٹ آپ کے اندر کم ہو گیا ہے. تو یہ آدمی کو گھبرانا چاہیے اس چیز سے، یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اب مجھے تنگ نہیں کر رہی. عورت جتنا تنگ کرتی ہے نا جس بندے کو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اٹ از. اچھا، ایک عورت بیوی کی اسپیشلی بات کرتے ہیں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہو کہ اس کا مرد کم سے کم دوسری عورتوں کی طرف راغب ہو؟ اچھا، عورت جو ہے نا، جس طرح ہر انسان کے لیے ہر کسی بھی ریلیشن شپ میں سکون مسٹ ہوتا ہے نا. اٹ از. جب آپ گھر میں سکون رکھتے ہیں تو اب سکون میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر وہ پیسے کما رہا ہے، گھر آ رہا ہے، ذمہ دار ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. آدمی بہت دفعہ اپنے منہ سے بولتے نہیں ہیں، اتنے ووکل نہیں ہوتے، لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر خواتین ان کی ذمہ داری، آدمی کی ذمہ داری کو نبھا لیں اور اس کے ساتھ شیئر کر لیں، تو آدمی عورت کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے، آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آدمی کی ذمہ داری میں پیسہ کماتا ہے نا، اپنی بیوی بچوں کو پالتا ہے. آدمی کی ذمہ داری میں اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. آدمی کی ذمہ داری میں اس کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں باقی والے. اب اگر بیوی سیانی ہے اور اپنا مقام بنانا چاہتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس آدمی کی رسپانسبلٹی کو شیئر کرتی ہے. اور جب آپ اتنا زیادہ ویلیو لے کر آتے ہیں، ریلیشن شپ میں ویلیو لانا ہوتا ہے. آپ چاہے جس طرح آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ جاب سے انڈسپنسبل ہے، اس جاب میں اس بندے کو ہم فائر نہیں کر سکتے. اگر یہ فائر کر دیا بندے کو تو پوری جاب کون کرے گا، اس کے کام کون کرے گا، اس کے تو لیول کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، اور کوئی یہ جاب سنبھال نہیں سکتا، اتنا پوٹینشیل. تو یہ میاں بیوی کا چکر جاب والا ہوتا ہے، بالکل آفس والا ماحول ہوتا ہے یہ. اچھا. تو اس کے اندر اگر آپ بیوی کو فائر کر دیں گے تو پیچھے بچوں کو کون سنبھالے گا، پورے گھر کا نظام کون سنبھالے گا؟ وہ نظام بکھر جاتا ہے. تو اپنے آپ کو انڈسپینسبل بنانا ہوتا ہے، مطلب آپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. اپنی ویلیو اتنی بڑھانی ہوتی ہے. اس میں ویلیو میں بڑھانے میں آپ رشتوں کے اندر اپنی اتنی اسٹرانگ اپنی اسٹرینتھ کو لے کر آئیں. اور وہ شروع میں کرنا ہوتا ہے شادی کے. ایک دفعہ جب یہ چیزیں اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اگر اچھے نسلی لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے، تو برے لوگ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ آپ جو مرضی کر لو، کمپرومائز کرتے رہو، قربانیاں دیتے رہو، تو قسمت خراب ہے. بالکل. وہ تو قسمت خراب ہے. لیکن ہم اگر جنرل لوگوں کی بات کریں جو اچھے لوگ ہیں، آپ نے اپنی ویلیو کریٹ کی ہے بائی شیئرنگ دا رسپانسبلٹی آف مین. اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تو میرے ماں باپ کا بھی خیال رکھتی ہے، میری ان کہی باتوں کو سن لیتی ہے. بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی شیئر کر لی گئی ہے، اب اس کے اوپر اتنا برڈن نہیں ہے. آپ فائنینشیل رسپانسبلٹی شیئر نہیں کر رہے تو باقی چیزوں کو شیئر کریں کہ وہ جب آئے تو گھر میں پیس ہو. آپ اس کو سلوشنز دیں، ہر وقت پرابلمس مت دیں. اچھا، ایک مرد کی جو لائلٹی ہے، ڈس لائلٹی، اس کو کس حد تک ایک عورت کو اگنور کرنا چاہیے، فون چیک کرنا چاہیے یا نہیں؟ لائک اگر وہ لائک اٹس ان نیچر آف مین کہ وہ تھوڑا بہت لائن مارتا ہے باقی عورتوں پہ بھی، تو اس کو کس حد تک اگنور کرنا چاہیے عورت کو اپنے مینٹل پیس کے لیے؟ مینٹل پیس کے لیے تو بالکل بھی نہیں چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے فون چیک کر کے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو نا تو اس کا پہلے 10 اسٹیپ سوچیں کہ میں نے اگر یہ کوئی کام کیا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. فون اٹھا کے اگر میں نے کوئی چیز چیک کر لی، اول تو آپ کو ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے. آپ کا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پاس ورڈ رکھنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیزیں اٹھا کے ایک دوسرے کی چیک کریں. جہاں پہ اتنی ضرورت پڑ جائے وہاں پہ پہلے ہی کوئی ریڈ فلیگ ہے. آپ کو ایک دوسرے کا سکون جب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر اینڈ لوئل ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اور اگر پڑ رہی ہے، سپوز اگر چلو آپ کا بڑی کیوریاسٹی، آپ کو بڑی وہ عادت ہے کہ بھی میں نے کرنا ہے، عورتوں کو کچھ ہوتی ہے عورتوں کو، تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا؟ آپ نے دیکھ لیا تو کیا آپ لڑیں گی؟ نمبر 1 جینا حرام کریں گی، اس کو کنفرنٹ کریں گی، یا اپنی کسی دوست کو فون اٹھا کے کسی سے بات کریں گی، یا اپنے ماں باپ کو، ماں کو اٹھا کے فون کریں گی، یا پھر رات کو جا کے منہ بسور کے کروٹ بدل کے دوسری طرف جو ہے آپ پلاننگ کریں گی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. تو 4-5 ہی ہوں گی نا چیزیں. بالکل. تو آپ نے اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے؟ تو آلویز تھنک آف دا ورسٹ
یہ نہیں فون اٹھا کے دیکھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا تو مجھے چین آ جائے گا. یہ سوچو کہ یار کچھ نظر آ گیا تو میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے. اگر کسی جوگو نہیں ہے, کوئی کام نہیں کر سکتے, تو اپنے مینٹل پیس کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھ لیں نا کہ آپ کا آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آپ نہیں ہیں, پیچھے سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو ہے کوئی سپورٹ نہیں کرنا, تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے اتنا اسٹرانگ ہی نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ نے اپنے نہ آپ آپ کو, چھوڑ سکتے ہاں, ہو نہ ڈیلی کا آپ بس آگے جا غصہ سکتے ہیں نہ لڑائی. پیچھے جا سکتے ہیں, اپنا سکون کیوں خراب کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے یہ ان نیسیسری چیزیں, جو غیر ضروری چیزیں ہیں, ان کو اپنی لائف میں مت لے کر آئیں. کچھ دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں بار بار, ہسبینڈ بھی ابیوسو ہے, آپ کو مار رہا ہے, عزت نہیں کر رہا, ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, آپ جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے اپنے ان لاز کا بھی رکھا ہوا ہے, آپ ایک گھر کی نوکرانی بن کے رہ گئے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن جو ہوتی ہے اس میں سوچنا چاہیے اور اس میں جا کے کوئی نہ کوئی اسٹیپ پریکٹیکل لینا چاہیے. اسٹیپ لینا چاہیے. جو اسلام میں پھر کہا گیا ہے 4 شادیوں کا, اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گی؟ اسلام میں اور بھی بڑا کچھ کہا گیا ہے. نہیں اسلام میں جو اور بڑی چیزیں کہی ہیں نا, پہلے ان کو پورا کر لیتے ہیں. نہیں, فار ایگزامپل 4 شادیوں کا مجھے ہم بتائیں نے کہ پھر صرف کہ واقعی ہے کہ مرد کو پھر شادی کرنی چاہیے, یا اگر وہ اتنے افیئرز رکھ رہا ہے تو شادی از اے گڈ سلیوشن, عورت کو اجازت دے دینی چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے 2-3 باتیں کی ہیں آپ نے اسلام میں. جہاں اسلام کی بات آ جاتی ہے, جہاں قرآن کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ اسکالر کی بات آ جاتی ہے. وہاں پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی, اس کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے, بات آ جاتی ہے اخلاقی اور سوشل سماجی, وہاں پہ بات کر لیتے ہیں, وہاں کر کیونکہ جہاں لیتے پہ اسلام کی بات ہے وہاں پہ میں اور آپ بالکل اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم بات کر سکیں. بالکل وہ ایک ٹھیک ہے. اجازت ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, اس کو اوکے نکال دیں یہاں سے. اوکے اوکے. بات کرتے ہیں اخلاقی اور سماجی. پھر آپ نے کہا جی اس کے اتنے سارے افیئر ہیں, تو آپ اس بندے کے ساتھ کر کے رہے ہیں جس کے اتنے سارے افیئر نہیں, بعض دفعہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں, ان کے بچے ہو جاتے ہیں, انہوں نے رہنا ہی ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ان کا کوئی میرا مطلب راستہ نہیں اتنے ہوتا. سارے افیئر کہہ دیا آپ نے, یہ کس قسم کا بندہ ہے؟ اچھا یہ بات دیکھ لیتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس کے اتنے سارے افیئر چل رہے نہیں, ہیں دس از اس کے ساتھ سینیریو میں نے رہنا ہے کہ نہیں وہ رہنا. ڈیلی لائک اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے. اور یہ کون سی مجبوری یہ تو بغیرت بندہ ہے جس کی مجبوری ہے. یار یہ کانشیس ڈیسیژنز ہیں, یہ آپ لائف میں لیتے ہیں. یہ آپ کی بغیرتی ہے کہ اگر آپ اتنی ساری عورتوں کے ساتھ ہیں تو یہ تو آسان رستہ ہے. اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ پھر, ہمیں کیوں کہا گیا نکاح کرنے کا, کیونکہ وہ مشکل رستہ ہے. آپ ایک چھپا ہوا نکاح نہیں ہوتا, نکاح چھپ کے ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل وہ آپ نے سوسائٹی میں کرنا ہوتا ہے. آپ نے عورت کو اپنا نام دینا ہے, اس کو عزت دینا ہے, اس کے آنے والی بچے کو اپنا نام دینا ہے, اس کو پراپرٹی میں حصہ دینا ہے. بڑا مشکل کام ہے. مشکل ہے, میجورٹی آدمی ایسا نہیں کرتے, نہیں شارٹ کٹ کرتے. ڈھونڈتے ہیں جو کہ ایک افیئر ہوتا ہے. افیئر اب چلاتے. اگر اس طرح کا بندہ جو افیئر ڈھونڈ رہا ہے, جو پلیئر ہے اور بار بار یہ حرکت کر رہا ہے, وہ تو ہیبیچول ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا, آپ کو چپکے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے اسکل سیٹ کو بڑھانا شروع کر دیں, آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کر لیں, بہت فزیکلی فٹ کر لیں. ڈپریشن میں بالکل مت جائیں اس چیز کو لے کر, بلکہ الٹا کام کرنا شروع کر دیں, ریزیلینٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے جم جائیں, اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں, جتنا بھی آپ بنا سکتے ہیں, فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جائیں. اس لیے میں ہمیشہ عورتوں کو کہتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ ہیبیچول نہیں ہے اور اس کا کوئی ایک آدھا افیئر پکڑا گیا ہے, تو پھر آپ اس کو فورگیو کرنے کے لیے ریڈی ہیں کہ نہیں. فورگیو بھی آپ تبھی کریں گے نا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اب میں نے, یا تو اگر آپ نے یو آر واکنگ آن ایگ شیلز, آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے, آپ نے اس کی بھی زندگی جیرن بنائی, اپنی بھی بنائی, روز اس کو بھی ذلیل کیا اور پاسٹ کو بار بار ڈسکس کیا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا. Oh my God, I have seen toxic women. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ بٹر ہو جاتی ہیں. ان کو جو ایک لگتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی تیاگ دی, میں نے اپنی جوانی گزار دی, میں نے اپنے جو ہے کام چھوڑ دیا, میں نے اپنی جاب چھوڑ دی, اور اس بندے نے اب 40s میں جا کے یہ حرکت دکھائی, منہ کالا کر کے آ گیا, جو بھی کر کے آیا. تو اس کی وجہ سے اب جو عورت ہے وہ ایک کڑوی عورت بن جائے گی. تو جب میرے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم معاف کر دیں. میں کہتی ہوں کہ اگر تم دل سے معاف کر کے, فرگٹ تو کرتی نہیں عورت, تو ایلیفنٹ کی میموری ہوتی ہے اس کی, معاف وہ اگر تم یہ کر سکتی ہو اور تمہارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے اور تم اس سے عورت محبت کرتی ہے, معاف کر کے اگر پاسٹ کو بھول کے اپنی نئی زندگی گزار سکتی ہے اس کے ساتھ,
کیونکہ نئے کسی اور بندے کے ساتھ جائے گی تو پاسبل ہے اس کے بھی کوئی افیئر ہو. اب اتنا چانس وہ نہیں لینا چاہ رہی اور اس کو پسند کرتی ہے, باقی ساری چیزیں سیٹ ہیں, بچے بھی سیٹ ہیں, ان لاز بھی اچھے ہیں, فیملی بھی اچھی ہے, بندہ بھی رسپانسبل ہے, عزت کرتا ہے, تو پھر تم دیکھ لو کہ اس کے ساتھ رہنا ہے تو پاسٹ کو یاد نہیں کرنا, اس کو روز ذلیل نہیں کرنا, بلکہ اگر وہ اچھا بندہ ہے تو تمہارا غلام بن کے رہے گا کہ میں نے مسٹیک کیا ہے, تو اب اس مسٹیک کو ساری عمر ریپینٹ کرے گا, پچھتاوے میں آپ کی زیادہ عزت زیادہ محبت کرے گا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتی اور آپ نے آنے والے ٹائم میں اپنے آپ کو بھی میزریبل کرنا ہے, دکھی کرنا ہے, اس کو بھی نہیں جینے دینا, تو پھر یہ اس ریلیشن شپ میں سے الگ ہونا ضروری ہے. بالکل. لیکن اگر آپ الگ ہوئے ہیں تو جائیں گے کہاں؟ تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا اسکل سیٹ کیا, آپ کی اپنی ویلیو کیا ہے کمیونٹی کے اندر, سوسائٹی کے اندر, آپ آگے جا کے کریں گے کیا. یہ تو نہیں کہ شیلٹر ہوم میں چلیں گے آپ, یہ تو نہیں کہ آپ کے بھائی یا آپ کا باپ آپ کو ریسیو نہیں کر رہا واپس تو آپ جائیں گے کہ میں اکیلا جا کے کہیں, اور یا آپ کی فزیکل ہیلتھ ہی اتنی خراب ہے کہ آپ کو کوئی اور, ضروری نہیں کہ بندے سے دوبارہ آپ نے کوئی شادی کرنی ہو, لیکن اکیلا بھی تو نہیں رہا جا سکتا معاشرے کے اندر. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وٹ آر یو برنگنگ آن دا ٹیبل, اور آپ کا اگلا برائٹ فیوچر ہے یا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے, کوئی چھوٹا موٹا بڑا فیصلہ کوئی بھی زندگی کا, کبھی ایموشنز اور جذبات میں آ کے نہیں کرتے, کبھی بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ دکھی ہوں کبھی فیصلے نہیں لیتے, ایموشنز کی بیس پہ کبھی بھی نہیں لیتے, ہمیشہ اپنے آپ کو سچویشن سے الگ کرتے ہیں. جب آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑی فوگی ہو جاتی ہے. آپ اس سچویشن میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو اس سچویشن سے الگ کرنا پڑتا ہے. بالکل. ٹائم لیں, سائڈ میں ہو جائیں, اپنی لائف کو انالائز کریں, اپنے فیوچر کو انالائز کریں کہ اگر میں یہ ڈیسیژن لیتی ہوں تو کیا ہوگا, میں یہاں پہ رہتی ہوں تو کیا میں کس طرح سے اس چیز کو برداشت کر سکتی ہوں, میں معاف کر سکتی ہوں کہ نہیں, اور اگر میں الگ ہوتی ہوں تو آگے 10 سال میں میرا کیا فیوچر ہوگا, کہ میں کہیں پہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہوں, کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں, میرا کوئی اور بیک اپ ہے کہ نہیں. میرے ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے ایموشنل ہو کے نہیں, جب آپ پیس میں آ جائیں, سکون میں آ جائیں, پھر اپنی زندگی کو ایویلویٹ کر کے ڈیسیژنس کرتے ہیں, اور لوگوں کے کہنے پہ ڈیسیژنس نہیں کرتے انلیس کہ آپ کا ایڈوائزر بہت ہی اسٹرانگ ہے, بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے. صرف اس چکر کے اندر کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی دوستوں سے ڈسکس کر لیتی ہیں اور پھر وہ شیم میں آ جاتی ہیں کہ اب میں نے دوستوں کو بتا دیا اگر میں اس ریلیشن شپ میں رہی تو وہ کیا کہیں گی کہ میں ایک ایسے قسم کے چیٹر کے ساتھ رہ رہی ہوں. اس کی بیس پہ وہ ڈیسیژن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اٹس اے شیم ٹو اسٹے ان اے ریلیشن شپ, کہ میں اتنی ویک ہوں کہ میں نے ایک چیٹر کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو اسٹیئنگ ان اے ریلیشن شپ سم ٹائمز بیکمز شیم فل ٹو یو, اور آپ ایسے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایسی چیزوں پہ ڈیسیژنس نہیں لیتے, آپ اپنا فیوچر پاسٹ پریزنٹ کو بیٹھ کے ایویلویٹ کر کے ڈیسیژن لیں کہ آپ خود کس جوگے ہیں. بھائی آپ نے, کسی نے آپ کی زندگی نہیں گزارنی, بالکل. اچھا, آپ نے خود گزارنی ہے نا. ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں, کمپیٹیبل نہیں ہوتے ہیں لوگ, مطلب 3 بچے کرنے کے بعد بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وی آر ناٹ کمپیٹیبل, یہ کمپیٹیبلٹی کیا ہے؟ کمپیٹیبلٹی بڑی زبردست چیز ہے, بڑے ڈفرینٹ لیولس پہ ہوتی ہے. یہ چینج بھی ہو جاتی ہے, لائک Absolutely. 2 سال آپ کمپیٹیبل اور تیسرے سال آپ کو پتا چلا یو آر ناٹ کمپیٹیبل اینی مور. جب تک آپ عشق محبت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹریلر ہوتا ہے مووی کا. اس کے بعد جب مووی سٹارٹ ہوتی ہے شادی کے بعد, وین یو آر لیونگ انڈر ون روف, آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس بندے کے باتھ روم کے ہیبٹس کیا ہیں. یہ سوتے ہوئے رات کو سنور کرتا ہے, یا یہ عورت جو ہے پہلے کتنی بنی ٹھنی رہتی تھی اور اب جو ہے یہ تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, اب جا کے نہاتی نہیں ہے, یا جا کے یہ ملٹیپل اس کے منہ سے بو آتی ہے, ٹوتھ برش نہیں کر رہی ہے, ہائیجینک نہیں ہے. یہ چیزیں یا بڑی عادتیں پتہ چلتی ہیں جب آپ کٹھے رہتے ہیں. اور وہ جو سارا آپ ڈیٹ پہ جا رہے ہوتے کتنے تیار ہو کے جا رہے ہوتے, اچھا بیسٹ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جی صبح آپ نے اٹھ کے کسی کو ناشتہ بھی نہیں پروسنا, آپ ایک دوسرے کی عادتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز ورسز ریالٹی والا سین ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو فلم سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ ولنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ساس کی صورت میں آئے گا, کوئی بھائی کی صورت میں آئے گا. جو ولنس کی انٹری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ریلیشن شپس کو سنبھالتے کیسے ہیں, آپ کی طاقت کیا ہے ریلیشن شپ کے اندر, آپ کی وزڈم اور دانش مندی کیا ہے. تب آپ کی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. سارا کورڈ ہوتا ہے اس سے پہلے. جب تک آپ شادی کے ریئل پانی کے اندر اترتے نہیں نا تب تک آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. اور وہاں پہ بندے کی اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے, عورت کی اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے. عورتیں جو ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ اس چیز کو بڑا ہلکے میں لے لیتی ہیں. وہ کہیں گی کہ بندہ میرے تو اس قابو میں ہے کہ یہ میری ساری باتیں مان لے گا, میرے محبت میں گرفتار ہے. ادھر شادی ہوتی ہے, بندہ جو اس کے قابو سے اسپیل سے
نکل جاتا ہے, ہنی مون فیز اوور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں اب تو تم حجاب لوگی یا کپڑے ایسے پہنو گی, پہلے تو میری بیوی نہیں تھی, یا تم جو ہے اب ہم الگ گھر میں نہیں رہیں گے, یا جو آپ کی پہلی ایکسپیکٹیشن جو آپ نے ڈسکس نہیں کی تھی اب وہ ریالٹی میں آ جاتی ہیں کہ میں نے تو جاب کرنی تھی, نہیں اب تو جاب نہیں تم کرو گی, اب تو تم میرے ماں باپ کو سنبھالو گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کنٹریکچوئل ہے. اس لیے میں کہتی ہوں جو شادی ہے وہ ایک ادارہ ہے, آپ کا آفس ہے, آپ نے یہاں کانٹریکٹ لکھنے سے پہلے, جاب لینے سے پہلے ساری چیزیں لکھ لیں, جو ہے اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ آر یو گیٹنگ ان ٹو, ناٹ کہ بعد میں جا کے آپ کو ریالٹی چیک ہو رہا ہو. تو اس کی وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب بات ہوگی کمپیٹیبلٹی کی. کمپیٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ویریس لیولس ہوتی ہے. کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے انٹلیکچوئل. آپ اگر ایک ہی کالج میں گئے تھے, آپ کا سبجیکٹ ایک تھا, ڈفرینٹ بھی تھا, ایجوکیشنل اسٹیٹس ایک ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی آپ کے اندر. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کالج نہیں گئے ہوتے لیکن ان کا سمجھنے کا دنیا کو انہوں نے یونیورس سے سیکھا ہوتا ہے, یونیورسٹی سے نہیں سیکھا ہوتا. بڑے دانشمند, بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ. تو یہ جو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کا انٹلیکچوئل لیول کس بیس پہ کر رہا ہے. اور فزیکل کمپیٹیبلٹی ایک بہت موٹا ہے, ایک بہت ہی فٹنس فریک ہے, وہ جم جا رہا ہے روز اٹھ کے, اور دوسرا جو ہے وہ کھا پی کے جو ہے وہ لیزی ہے, ایسے بیٹھا ہوا ہے. یہ سارا فزیکل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کی. اس کے بعد فائنینشیل کمپیٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. اگر بہت ڈفرینٹ ہوگا نا, آپ کی لڑکی نے ساری عمر جو ہے برانڈز اٹھائے ہیں, بڑی امیر خاندان سے آئی ہے, اور ایک مڈل یا لوور مڈل کلاس میں چلی گئی جن کا گھر میں سوچ سوچ کے بجلی کا بل دیا جاتا ہے, پانی کا بل دیا جاتا ہے, اور اس کو عادت ہی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ شروع میں فائنینسز بہت پرابلم کریٹ کرتے ہیں, جس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے شروع میں محبت میں ہوتے ہیں. محبت میں آپ رہ سکتے ہیں لیکن جب ریئل آپ کو مسئلے پڑتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تو پیسے ہی نہیں ہے یار, پیسے نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کا کمفرٹ نہیں ہے. جب کمفرٹ نہیں ہوتی تو کافی چیزیں جو آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. جس طرح ایک جوتا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو نیل ہوتا ہے نا, کیل چبھ رہا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے, جو زخم بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو کمپیٹیبلٹیز ہوتی ہیں ساری, کچھ ہوتی ہیں کمپیٹیبلٹی جو آپ کو جا کے سیکشل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو تب پتہ چلتی ہے وین یو آر ان دا بیڈ روم. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, ایموشنل کمپیٹیبلٹی, ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے کی. ایک بندہ روڈ ریج دیکھا آپ نے, باہر آ جاتا ہے اور اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, جوتے اٹھا کے مارنا شروع کر دیتا ہے, اور تھوڑا سا بھی غصہ آیا تو بس جی آؤٹ آف کنٹرول. پتہ ہی نہیں ہے اس ایج میں بھی ایک بچے کی طرح جو ہے آپ فلور پہ بیٹھ کے ٹینٹرمس ٹانگیں مار رہے ہیں. آپ کا جو ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, آپ غصے میں ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہیں. آپ نے کہا تھا کہ کمپیٹیبلٹی چینج بھی ہو سکتی ہے. یا کمپیٹیبلٹی ایبسلیوٹلی چینج ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ایوالو کرتے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, ایک بندے نے ایجوکیشن حاصل کیے گئے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے بالکل ہی کچھ نہیں حاصل کر رہا, تو جس کا ایکسپوجر زیادہ ہو جائے گا, جس نے زیادہ ٹریولنگ کی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بدلتی جائے گی. اس کا ایکسپوجر بہت ہی بیوٹیفل لوگوں سے ہو رہا ہے, اور اس کا ایکسپوجر بہت ہی لائبریری میں انٹلیکچوئل لوگوں سے ہو رہا ہے. آپ نے اسٹارٹ ایک لیول پہ کیا تھا لیکن آپ کی کمپیٹیبلٹی بدلتی گئی کیونکہ ایک بندہ ایوالو کر گیا, ایک بندہ پیچھے رہ گیا. تو جو ہسبینڈ, جو میاں بیوی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ایوالو بھی ہوں. اگر دونوں موٹے ہیں دونوں موٹے ہوں, دونوں پتلے ہیں دونوں پتلے ہوں. یس, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے, کہ ایک فار ایگزامپل موسٹلی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ ذرا باہر نکلتا ہے, کر جاتا ہے, وہ ایوالو. اچھا عورت لیٹ گو بس. اچھا پھر نہیں, لیٹ گو نہیں کرتی ہے, وہ ٹرانسفر ہی نہیں کرتے ہیں. وہ لائک ایک چیز آپ کو جیسے بری نہیں لگنے لگ جاتی, آپ نا اس کو پھر امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. میرے خیال سے اگر عورت اتنی خوبصورت چیز ہے, یہ اس کو کسی بھی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے. شی از جسٹ لائک اے لیکوڈ, ٹھیک ہے. تو اگر مرد تھوڑی سی اٹینشن دے, اسے سکھانے کی کوشش کرے, ایز مرد کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو عورت سیکھ جائے گی. میں نے بڑے مردوں کو دیکھا, دے آر ویری سپورٹیو, وہ اپنی عورتوں کو شانہ بشانہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کی ایولیوشن میں ایکول ہیلپ کرتے ہیں. ایکول جہاں ہیلپ پہ ان کرتے کو ہیں, نہیں سمجھ آتی وہاں پہ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے سکھاتے ہیں, بجائے کہ طنز کریں, بجائے اس کی تنقید کریں کہ تم پیچھے رہ گئی ہو. اگر ایک بندے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا کسی بات پہ, تو وہ اور نکھرتا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیا ہی سیکھے گی, آپ ہر وقت ڈی ویلیو کرتے ہو ادھر اے مین اور اے وومن, ایک دوسرے کو آپ کرتے ہو, تو پھر تو ڈیزاسٹر ہے آپ کا ریلیشن. ایبسلیوٹلی. اور ریلیشن شپ میں گیو اینڈ ٹیک ہی ہے نا, آپ کچھ ٹیبل پہ لا رہے, وہ کچھ ٹیبل پہ لا رہے, آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, وہ کچھ سکھا رہا ہے. اور عورت جو ہے عام طور پہ اسی کی عزت کرتی ہے جس کو وہ اپنے سے سپیریئر مانتی ہے, جس کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ تو کسی قابل نہیں ہے, دل میں سمجھ رہی ہے, وہ تو یہ تو میرے سے بھی نیچے ہے. کیونکہ عورت تب بھی کہا گیا عورت کما کے مت
مرد گھر چلائے, کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں, ہم عورتوں کے نا دل ہی نہیں ہوتے ہیں اس چیز میں. اگر پتہ ہے شروع میں ہوں بھی لیٹ 40s میں جا کے جب وہ تھک جاتی ہیں, جب وہ ہارمونل چینجز میں جا رہی ہوتی ہیں, میجورٹی عورتیں کہتی ہیں ہم نے پارٹ ٹائم کام کرنا ہے, یا پھر ہم سے کام ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی فزیکل حالت اور ان کا ایموشنل حالت ایسی ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو ریلیکس. اچھا, جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں عورت پہ, اپنے بچوں پہ, فیملی پہ. عورت کے پاس آتا ہے نا, وہ بالکل اسپینڈ ہی نہیں کرنا چاہتی ہے. پتہ نہیں وہ کیا اس پیسے کا کرنا چاہتی ہے. اٹ از, وہ گفٹ وغیرہ دینا پسند کرتی ہے, مگر ایک عورت جو ہے نا, ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا کہ مرد کمائے اور گھر چلائے. جب عورت یہ کرتی ہے نا, اس میں بہت اگریشن آ جاتا ہے. نہیں, وہ لیکن شاید ایک اچھی عورت جو ہے, ہماری دادی مامی جو نانیاں مائیں سب کو دیکھا کہ وہ کمیٹی ڈالا کرتی تھی, پیسے کرتی تھی, اور پھر برے وقت میں جا کے وہ باپ کو دیتی تھی. نہیں, برے وقت میں ٹھیک ہے, ایک مرد بیٹھا ہی ہوا ہے اور آپ ہی صرف کما رہے ہو, تو عورتوں میں ایک اگریشن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ نے خود سوچے کہ آپ نے کیا کہا کہ اگر مرد بیٹھا ہوا ہے اور جو عورت کو مجبوری کے تحت ناٹ بائی چوائس باہر جا کے کمانا پڑ رہا ہے, وہ تو پہلے اس بندے کو گالیاں دے رہی ہے, وہ اگریسو ہو جائے گی, پھر تو رشتہ بالکل ختم ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عورت بائی چوائس نہیں کماتی, عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے تو عورت رہتی نہیں ہے, عورت مرد بن جاتی ہے. اور عورت جب مرد بن کے باہر جاتی ہے اور کماتی ہے تو وہ گھر کا بھی مرد بن جاتی ہے. اسے کہتے ہیں she starts wearing the pants. تو گھر کا مرد جب وہ بن گئی اور اس کی فیمنن انرجی آپ نے چھین لی, مجبوری کے تحت وہ کام کر رہی ہے, ناٹ بیکاز انجوائے کر رہی ہے. پیشن بھی تو ہوتا ہے, آپ کی کالنگ ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہو انٹلیکچولی بھی, اپنے بزنس میں بھی. آپ یہ ساری چیزیں عورت جب بائی چوائس کر رہی ہوتی ہے تو بڑی خوش رہتی ہیں. جب ان کے اوپر اسٹریس ڈال دیا جائے کہ بلس تم نے دینے ہیں, گھر تم نے چلانا ہے, تم نے پیسے گھر لے کر آنے, تو وہ عورت ہے نہیں بائی ڈیفینیشن, وہ ایک مرد ہے. اور پھر وہ جب مرد بنے گی تو اس کے اندر خصوصیات کون سی آ جائیں گی؟ مردوں والی اگریشن آئے گی, پھر سافٹنیس ختم ہوگی, فیمنن انرجی ختم ہوگی, سبمیشن کا لیول ختم ہو جائے گا, اور وہ جو ہے کہ اب تم مجھے سبمٹ کرو. اور بندے تو سبمٹ کرتے نہیں, تو مسئلے حل ہو گئے, مسئلے تو یہیں پہ کریٹ ہو گئے. اب اگر آپ صرف دیکھیں جین زی کو اور جین الفا کو, یہ جو ابھی 1997 کے بعد پیدا ہوئی ہیں, یہ ساری ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں. یہ جو ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ, ٹیبلٹس کے ساتھ اور آئی فون, اسمارٹ آئی فونس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. اب اے آئی آ گیا, اب تو الفا والے تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. وہ بہت ہی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایوالو کی ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپس کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی بہت ڈفرینٹ ہے. اب اگر آپ ان کے اوپر یہ رول لگا دیں گے جو پچھلے تھا جین زی سے پہلے, ملینیلس کا بھی, بلکہ ملینیلس بھی تھوڑے اورینٹڈ تھے وتھ ٹیکنالوجی, اس سے پہلے والا 90s 80s کا, تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے, چلیں گے نہیں, کیونکہ ان کا براٹ اپ فرق ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف لائف فرق ہے, ان کا ایکسپوجر گلوبل ہے. یہ وہ ماں باپ والے اصول کے بھئی اب جو ہم نے کہہ دیا ارینج میرج ہو جائے, ہم نے کہہ دیا تم ڈیٹنگ مت کرو, اور ہم نے کہہ دیا ہم فیصلے کریں گے, ہم زیادہ سیانے ہیں, تو اب ایسا ہوگا نہیں. تو بڑھتے ٹائم کے ساتھ آپ نے ٹیکنالوجی روک نہیں سکتے, بچوں کی ایوولوشن روک نہیں سکتے, تو آپ کو خود ہی بدلنا پڑے گا, اور پھر کوئی مڈل کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا جہاں پہ ہم اپنے ریلیجن کے ساتھ لے کر اس کو چلیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ہے. ڈیٹنگ کو پھر اگر ہم الاؤ کریں تو ذرا حلال ڈیٹنگ کر لیں, جسے کہتے ہیں حلال ڈیٹنگ کے بعد گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر, بیکاز یو ہیو گڈ انٹینشنس کہ آپ نے شادی کرنی ہے, ناٹ کہ ٹائم پاس کیا اور گزر گئے. اگر انٹینشن ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے ہر چیز, اگر جانیں گے ایک دوسرے کو, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا, جس طرح کمپیٹیبلٹیز کی آپ بات کر رہے تھے, کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ملتا ہے کہ نہیں آپس میں. ایک بچی ہے جس کو آپ دیکھا, پیاری لگی, خوبصورت لگی, اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کی جو عادات ہیں وہ یہ ہیں جی کہ اس نے 100 تصویریں لینی ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے ریسٹورینٹ میں اور سیلفیز لے رہی ہے فلٹر لگا لگا کے, اور سرجری کرا رہی ہے, پاؤٹ بڑا کرنا ہے اور یہ والی چیزیں کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہ ہو, سپرفیشلی آپ کو اچھی لگی. تو اس لیے گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کی بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں پسند آئیں گی, یا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا بدلتے زمانے کے ساتھ, ورنہ ڈیورس ریٹ ہائی ہو رہی ہیں, ویسے ایک دوسرے کو جاننے کے بعد بھی ہائی ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو ایک لاٹو ہے, ایک دوسرے کے اوپر کام کریں گے ویلیوز لے کر, لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کو جانیں گے, ایک دوسرے کی ویلیوز, خاندان کی فاؤنڈیشن, تو آپ کی تھوڑی سے ذرا کم رسک کر لیں گے, بغیر نوئنگ کہ کتنی ڈیپتھ ہے پانی کی, کتنا گہرا ہے پانی, اور ٹھنڈا ہے گرم ہے, چھلانگ مار دیں گے اس کے اندر تو زیادہ انجری کے چانسز ہیں نا. تو جتنا انفارمیشن پہلے لے سکتے ہیں اچھی باتوں کی, وہ آپ لے لیں جتنی انفارمیشن, اور اس کی بیس پہ آپ دیکھیں کہ بھئی ہاں
اگین یہ آفس ہے جہاں پہ ٹریڈیشنل ہے, شادی کرنی ہے تو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں. آپ ماڈرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کریں گے وہ نہیں نبھے گی. آپ اوپر تڑکا لگائیں تھوڑا تھوڑا ماڈرنزم کا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, مجھے نخرے بھی لیکن ریورس نہیں کریں. آپ ریورس ڈیوٹیز عورت اور مرد کی میسکولن انرجی اور جو فیمنن انرجی ہے اس کو ریورس کریں گے تو آپ کو لانگ رن میں یہ وارا نہیں کھائے گا. اچھا, ایک آئیڈیل میرج کے کیا ایلیمنٹس ہیں؟ آئیڈیل میرج کا سب سے پہلا ایلیمنٹ رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ محبت نہیں کر سکتے. عورت تو پھر بھی جو ہے نا ایموشنز کے ساتھ باؤنڈ ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ پہلے وہ جو ہے نا عورت کو آہستہ 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 وہ چیک کرتی ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کیسا نہیں ہے. عورت رائٹ اوے محبت میں نہیں پھنستی. عورت کا دل ون کرنا پڑتا ہے. عورت کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز دیکھتی ہے کہ میرے سے کیسے مجھے ٹریٹ کر رہا ہے. اچھا, عورت کو محبت ہوتی تب ہے جب کوئی اس سے محبت کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد آہستہ اس کا دل ون کرتا ہے. اور جب اس کو محبت ہوتی ہے تو شی بیکمز ویری لوئل ٹو ہر فیلنگس. پھر وہ اپنے جذبات کے ساتھ لوئل ہوتی ہے. جو آدمی ہوتا ہے وہ ایکچولی ایسے نہیں کرتا. وہ ہمیشہ خوبصورتی یا کسی اور سطحی چیز کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے مجھے محبت ہو گئی. اس کو محبت نہیں ہوتی, وہ والی چیز محبت نہیں کہلاتی. آہستہ 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 جب وہ عورت کی رسپیکٹ کرنا شروع کرتا ہے تب وہ اصل محبت میں جاتا ہے. کیونکہ آدمی عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتا, وہ صرف شروع میں جو ہے وہ چسکے لے رہا ہوتا ہے, مزے لے رہا ہوتا ہے. اچھا, بہت سے لوگ نا ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, میں نے بڑے لوگوں سے بات کی ہے, وہ رسپیکٹ کا نا مطلب انہیں نہیں پتا ہے. اچھا, رسپیکٹ کا یہاں ہم تھوڑا مطلب بھی بتا دیتے ہیں لوگوں کو, بیکاز رسپیکٹ میرے خیال سے یہ بھی رسپیکٹ ہے کہ آپ اس کی چوائس کی رسپیکٹ کر رہے ہو. اور جن لوگوں سے اس کو محبت ہے, اف شی از ان لو ود ہر فیملی یا اپنے سبلنگس کے ساتھ, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی بھی رسپیکٹ کرو. ہمارے ہاں رسپیکٹ کا یہ ہے کہ مرد نے منتھلی کچھ سیلری عورت کی تلی پہ ڈال دی اور کہا کہ تم گھر چلاؤ. یار میں سب کچھ تو تمہیں دے رہا ہوں, اٹس ناٹ انف, پلیز ایکسپلین. بالکل, آپ نے 100% جو بات کی ہے بڑی سمجھدار بات کی ہے کہ رسپیکٹ جو ہوتا ہے صرف پیسہ لا کے جی اور پھر آداب اور جھک کے جی کھانا پروسنا از ناٹ رسپیکٹ. رسپیکٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کی چوائسیز کی, رسپیکٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کی ڈیسیژنس کی, رسپیکٹ ہوتا ہے ٹرسٹ کرنا, رسپیکٹ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے گھر کی, اپنی عزت کی, اس بندے کے ساتھ جو ہے میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں. بعض دفعہ آپ کو سرنڈر بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی چوائس ہے, اٹس فائن. وہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو ٹرسٹ کر سکتی ہوں. میں گھر میں بچے اس کے ساتھ چھوڑ کے جا سکتی ہوں, میں گھر اس کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہوں, اور یہ پیچھے سے کوئی اور اینکر نہیں مارے گا, اس کے اوپر کوئی اور ٹانگ نہیں مارے گا. یہ رسپیکٹ ہے کہ آپ کی ایبسنس میں وہ آپ کی عزت کر رہا ہے, آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی اور بندہ آپ کی زندگی میں انٹر نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں رسپیکٹ کے زمرے میں آتی ہیں. آدمی کے لیے جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ آدمی جو ہوتا ہے وہ پیڈسٹل پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لک اپ ٹو می, میں تمہارا ہیرو ہوں, میں تمہارا پرووائڈر ہوں, میں تمہارا پروٹیکٹر ہوں, میں سپر مین ہوں, میں تم کو سیو کرنے آیا ہوں. ایک فیری ٹیل کی طرح ایک جو ڈیمسل ان ڈسٹریس ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں ہوں ہیرو تمہارا اور دنیا میں کوئی ہیرو نہیں تمہارا. آدمی کو اس طرح کی رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے, بہت چاہیے. لائک عورت کو چاہیے وہ اسے کہے کہ یو آر مائی ہیرو, لائک آپ میرے پیڈسٹل پہ بٹھا کے اس کو پوجے. اس لیے تو مجازی خدا کہتے ہیں. مجازی خدا کا مطلب ہی ہے کہ تم اوپر خدا تو نیچے تم میرے لیے ہو. یہ آدمی کو تھوڑا سا نا پھونک دینی پڑتی ہے. جس طرح عورتوں کو ذرا بیوٹی کی باتیں سننا پسند ہے, اسی طرح مردوں کو پسند ہے عورت کہے کہ تم مجھے بہت اچھے سے سنبھالتے ہو, تم اس گھر کا خیال رکھتے ہو, تم نے مجھے یہ لے دیا, تھینک یو سو مچ. آدمی کو پسند ہے یہ چیزیں. جو عورت ہوتی, اور یہ بھی جس طرح سے ایک رسپیکٹ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ آدمی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو جو آدمی جدھر محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے کام کی, آپ اس کو وہ اسپیس دے کر اس کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس کی, کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ اس کے ڈیسیژنس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیسیژن لے گا منصف ہوگا, وہ رسپانسبل ہے, ذمہ دار ہے, اس کے اندر شعور ہے.
اس بندے کو اپنے آپ کو پہلے پروو کرنا پڑے گا. ایک نکما بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو عورت کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ تو یہ نکما بندہ ہے, اس کی میں نے کیا عزت کرنی ہے. جب عزت نہیں کرتی تو محبت نہیں کرتی. تو اس کی جو عورت ہوتی ہے وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ شی از لوئل ٹو ہر فیلنگس, عورت کو یہ فیلنگس میں آ جاتا ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنو, میری باتیں جب میں کر رہی ہوں تو ان کو اٹینشن پے کرو, تم نے سنا بھی ہے میں نے کیا کہا ہے, تو تمہارا تو ڈسٹریکشن ہے, یا میں بات کر رہی ہوں تو فون سائڈ میں رکھ دو, میں اکیلی. عورت ٹیریٹوریل ہوتی ہے, وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی, چاہے وہ آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو. ہر تھنگ یس, وہ اس کی ماں کو بھی نہیں برداشت کرتی. عورت جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے ریلیشن شپ میں, وہی ماں ہے, وہی بیوی ہے, وہی بیٹی ہے, وہی صرف اور صرف جب اس کے بچے آ جاتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹریکٹڈ ہو جاتی ہے بندے کی طرف سے. ادروائز اس کو بالکل نہیں پسند کہ کوئی اور عورت ادھر آئے, تو دوسری شادی کی آپ بات کریں تو بہت دور کی بات ہے. عورت بائی نیچر ایسی نہیں ہے. جو عورت آپ سے محبت کرتی ہے وہ ٹیریٹوریل ہے, وہ جیلس ہے, وہ آپ کے چیزیں بھی چیک کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ کرنی نہیں چاہیے. ہم نے اس کے اوپر پہلے بات کی تھی, وہ سیلف ٹراما ہے, سیلف ٹارچر ہے, اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے دین obviously ضرور کریں, کیونکہ پھر پلان کے ساتھ کریں نا. بغیر پلان کے زندگی میں کچھ نہیں کرنا. اپنے آپ کو پہلے تگڑا کر کے پلان کر کے بیک اپس رکھ کے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, آگے 10 سال کا آگے کا سوچیں. اور اپنی ہیلتھ میں بھی 10 سال کے آگے کے سوچیں کہ مجھے بلڈ پریشر نہ ہو, ڈائبٹیز نہ ہو, میں نے وزن اچھا رکھنا ہے, میں نے بندہ ہینڈسم ہے تو اپنے آپ کو بہت ہی خوبصورت رکھیں, اپنے آپ کو بہت ہی ینگ رکھیں, اپنے آپ کو اس قابل رکھیں, کیونکہ آدمی ویژول کریچرز ہوتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے. کس کو اچھا نہیں لگتا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے اتنا مزہ آیا, اتنے پڑھے لکھے بندے سے میں نے بات کی. تو میں ایسی عورت بننا چاہتی ہوں جو نالج سے بھرپور ہو. اور کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور اچھے گیسٹ کو لیں گے. دیکھتے رہیے کڑوا سچ.